وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، متفق علیہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات، مالک ارض و سما ہے، جس نے دنیا و ما فیہا کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ محترم حضرات، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتلا دیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہر اس چیز کا خیال رکھیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناراض ہونا ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق چھوٹے گناہوں سے ہو یا بڑے گناہوں سے، چاہے اس کا تعلق ظاہری گناہوں سے ہو یا باطنی گناہوں سے، چاہے اس کا تعلق آج کی اس ترقی پذیر دنیا کی دین ہو یا وہ گناہ اپنے آبا اور اجداد سے حاصل کردہ ہو۔ افسوس اس بات پر ہے کہ بہت سارے ایسے کام کہ جن کو ہم نے اور آپ نے اپنے باپ دادا سے یا پہلے لوگوں سے سنا ہے، اور ہم اس کا اندازہ یہ نہیں کر پاتے کہ آیا اس کا تعلق شریعت اسلامیہ سے ہے یا نہیں، کتاب و سنت سے یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں، یا اس عمل کے ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، یا اس عمل کے کرنے پر ہم کہیں گناہوں کا شکار تو نہیں ہو جاتے، یا اس عمل کے کرنے پر کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہمارے عقیدے ہی پر حملہ ہو رہا ہو، اور قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت کا سامنا اٹھانا پڑے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس طرح سے بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، بہت سارے اعمال ایسے پائے جاتے ہیں جو لوگ پہلے اپنے آبا اور اجداد سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یا
ماحول اور دنیا کو دیکھ کر کے اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں نہ کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارے عقیدے پر اس سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے ایسے ہی ایک موضوع چنا ہے جس کے متعلق بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کتاب و سنت کے خلاف یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام چیز ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ قسم کھانا غیر اللہ کا، قسم غیر اللہ کا کھانا، غیر اللہ کا قسم۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ایک شخص عام طور پر بات کر رہا ہے اور بات کرتے کرتے وہ کہہ دیتا ہے ماں کی قسم، باپ کی قسم، یا وہ بہت زیادہ اگر کسی کی تعظیم کر رہا ہے اور اپنے معاملے کو بہت زیادہ پختہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے بارہا ایسا دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنے بیٹے کو ہاتھ میں اٹھا لیں گے اور بڑی سچائی کے ساتھ، وہ اپنے طرف سے بڑی سچائی کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہے، اس معاملے میں بالکل سچ ہوں، یہ میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کے قسم کھا رہا ہوں۔ یا اسی طرح سے کعبہ کی قسم کہہ دینا، یا کسی پیر کی قسم، یا کسی شیخ کا نام لے لینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایمان وغیرہ وغیرہ۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ چیزیں جو لوگوں کے درمیان اس قدر رچی اور بسی ہوئی ہیں، لوگ اتنا زیادہ اس پر عمل پیرا ہیں، کیا ان ساری چیزوں کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ کیا ان ساری چیزوں کے بارے میں شریعت اسلامیہ نے کچھ کہا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے، کیا قسم کھانا شریعت نے جائز قرار دیا ہے یا ناجائز قرار دیا ہے؟ اور اگر جائز قرار دیا ہے تو کس چیز کے بارے میں شریعت نے حکم دیا ہے؟ یا عام کر دیا ہے کہ جس کی جو چاہے قسم کھاتا رہے؟ کیا کتاب و سنت سے قسم کھانے کے بارے میں یہ چیز ثابت ہے یا نہیں کہ قسم کھائی جا سکتی ہے؟ اور اگر کھائی جا سکتی ہے تو شریعت اسلامیہ نے کیا کہا ہے؟ یا ہم سے پہلے اسلاف نے کن چیزوں پر عمل کیا ہے؟ یا ہمارے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ آج اس مختصر سے وقت میں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے غیر اللہ کی قسم کھانے کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین اس اہم موضوع پر جس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس پر ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح باتیں پیش کرنے کی، اور آپ تمام حضرات کو سننے کی، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ قسم کے بارے میں قرآن مقدس نے کیا کہا ہے۔ کیا قسم کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا ہے یا نہیں؟ شریعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے یا نہیں؟ شریعت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے یا نہیں؟ سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں فرما رہا ہے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم آپس میں قول و قرار کرو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو ان کی پختگی کے بعد مت توڑو۔ معلوم یہ ہوا یہ آیت مقدسہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے سورۃ النحل کی کہ قسم کھانا یہ عیب نہیں ہے، قسم کھائی جا سکتی ہے۔ قسم کھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صاف فرما دیا کہ جب تم پکا عہد کر لو پختگی اپنی باتوں میں لانے کے لیے، اور جب کسی چیز کی قسم کھا لو تو اس کو توڑو نہیں بلکہ اس کو پورا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے۔ قسم ایک تو وہ ہے جو کسی عہد و پیمان کے وقت اسے مزید پختہ کرنے کے لیے انسان کھاتا ہے۔ کسی سے کوئی بات چیت کر رہا ہے، کوئی لین دین کر رہا ہے، کوئی عہد و پیمان کر رہا ہے، تو اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے ایک قسم کھائی جاتی ہے۔
اور ایک دوسری قسم جو کھائی جاتی ہے جو انسان اپنے طور پر کسی بھی وقت کھا لیتا ہے کہ یہ کروں گا، یہ نہیں کروں گا، یہاں جاؤں گا، یہاں نہیں جاؤں گا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ میں اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آپ کو آگے بتلاتا ہوں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، متفق علیہ۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی قسم کھانا چاہتا ہے کسی چیز میں، اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، سامنے والے کو اعتماد دلانے کے لیے، کسی بھی چیز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قسم، من کان حالفا فلیحلف باللہ، جو شخص قسم کھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، او لیصمت، اور یا وہ خاموش رہے۔ معلوم یہ ہوا، یہ حدیث بھی یہ بتلا رہی ہے کہ قسم کھانا جائز ہے، لیکن یہاں پر تحدید کر دی گئی۔ تحدید کیا کر دی گئی؟ کہ آپ غیر اللہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ کو قسم کھانا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائیں گے۔ شریعت اسلامیہ سے کیا قسم کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھائی ہے یا نہیں؟ آئیے، قرآن مقدس آپ کے سامنے شاہد ہے۔ قرآن مقدس میں بے شمار جگہوں پر آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے، کبھی کسی چیز کی قسم کھائی ہے، اور کچھ لوگ اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کی قسم کھا رہا ہے؟ رات کی۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی۔ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے۔ والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ تبارک۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ یہ قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قسم کھانا تو ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے، کبھی کسی چیز، لیکن یہ چیزیں خاص ہیں کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس میں 3 جگہوں پر قسم کھانے کے لیے حکم دیا۔ 3 جگہوں پر قسم کھانے کا حکم دیا، سورۃ السبا میں، سورۃ التغابن میں، اور اسی طرح سے سورہ یونس میں۔ تینوں جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التغابن میں فرمایا، قل بلا وربی لتبعثن۔ جب مشرکین مکہ نے اس بات کا انکار کیا کہ مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بلا وربی، بلا وربی، آپ کہہ دیجئے، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، لتبعثن، تم ضرور بس ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، کس کی قسم کھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں سورج کی قسم، کہیں انجیر کی قسم، کہیں زمانے کی قسم، کہیں اس کی قسم، یہ کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر اور قسم کھایا، قل بلا وربی لتعنینکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب کی قسم، وہ یقیناً تم پر آ کر کے رہے گی۔ لتأتینکم، وہ یقیناً تم پر آ کر کے رہے گی۔ اس سے یہاں شاہد کیا ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم کھائی، کس کی قسم کھائی؟ اللہ تبارک۔ معلوم یہ ہوا کہ قسم کھانا عیب نہیں ہے، قسم کھانا عیب نہیں ہے، قسم کھائی جا سکتی ہے۔ یہ ساری دلیلیں ہمیں یہ بتلا رہی ہیں کہ قسم کھائی جا سکتی ہیں۔ اور آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قسم کتنی قسم کی ہوتی ہے، قسم کتنی قسم کی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات آپ یاد رکھیں، قسم کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں، قسم کی 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ بہت غور سے آپ اس کو سنیں گے، چونکہ عام طور پر لوگ اس
کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کا تعلق سیدھے عقیدے سے ہوتا ہے، اور جس کا تعلق عقیدے سے ہوتا ہے یاد رکھیے بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ آئیے ابھی دیکھیں کہ وہ لوگ جو اس طرح کے قسم کھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قسم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ قسم کی ایک قسم وہ ہے جس کو لغو کہتے ہیں، یعنی لا یعنی، فضول۔ ایک انسان عام طور پر یوں ہی قسم کھاتا رہتا ہے بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی نے، یوں ہی اللہ کی قسم، یہ قسم، وہ قسم، برابر وہ قسم کھاتا رہتا ہے۔ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، یہ لا یعنی قسم ہوتا ہے۔ بس یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف نہیں جاتا ہے، اللہ ہی کی قسم کھاتا ہے، لیکن فضول، اللہ کی قسم میں پہنچ رہا ہوں، اللہ کی قسم میں آ رہا ہوں، ہر چیز میں اللہ کی قسم، ہر چیز میں اللہ کی قسم، ہر چیز میں رحمان کی قسم، ہر چیز میں رحیم کی قسم، تو یہ کیا ہے؟ لا یعنی ہے، اس کو لغو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس پر تمہارا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ دوسری قسم قسم کی کیا ہے؟ دوسری قسم ہے جس کو غموس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غموس۔ غموس یعنی جھوٹی قسم۔ یہ تو لغو والے، لغو یعنی فضول، ٹھیک ہے نا، لا یعنی چیز۔ یہ ہے غموس، جھوٹی قسم۔ جھوٹی قسم کسی شخص کو قسم کھانے والا دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے قسم کھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جھوٹی قسم۔ اب دھوکہ دینے کے لیے جب یہ کھا رہا ہے تو یہ قسم گناہ کبیرہ میں شمار ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، گناہ کبیرہ، جانتے ہیں نا گناہ کی دو قسمیں، صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے اور بڑے۔ جو جھوٹی قسم کھائی جاتی ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب کے لیے، کسی کو الو بنانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ قسم جو ہے اس کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہے، اور اس پر کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس میں توبہ اور استغفار ہے۔ اس میں توبہ اور استغفار ہے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ یہ کون سی قسم ہے؟ غموس۔ یہ غموس ہے، یعنی جھوٹی قسم۔ یہ دوسری قسم ہوئی۔ تیسری قسم جو قسم کی ہے، وہ تیسری قسم اس کو کہتے ہیں معقدہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معقدہ، یعنی وہ قسم جو انسان اپنی بات میں پختگی یا مضبوطی لانے کے لیے ارادہ کرتے ہوئے، نیت کرتے ہوئے قسم کھاتا ہے۔ کسی سے کوئی بات کر رہا ہے، لین دین کر رہا ہے، آنے جانے کا وعدہ کر رہا ہے، کسی چیز پر اتفاق کر رہا ہے، تو اپنی بات میں مضبوطی لانے کے لیے، پختگی لانے کے لیے ارادہ کے ساتھ وہ قسم کھا رہا ہے۔ اب اگر قسم کھانے والے نے، جبکہ غموس یعنی جھوٹی قسم پر کیا بتلایا گیا تھا کہ اس کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہے اور اس پر کفارہ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اس پر توبہ اور استغفار ہے۔ یہ قسم جو کوئی شخص اپنی بات کی مضبوطی کے لیے کسی شخص کے ساتھ ارادے کے ساتھ کرتا ہے، نیت کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ قسم توڑ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کفارہ ادا کرنا لازم آ جاتا ہے۔ 3 قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم جو لا یعنی، جو فضول، جو تکیے کلام جس کو کہتے ہیں، تکیے کلام بنا لیتے ہیں کچھ لوگ قسم کھانے کی، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا۔ دوسری قسم غموس، جو جھوٹی قسم ہوتی ہے، جو کسی شخص کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، اس کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہے، اس پر کفارہ تو نہیں ہے، لیکن توبہ اور استغفار ہے۔ اور تیسری قسم جس کو معقدہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی بات میں مضبوطی اور پختگی لانے کے لیے ارادتاً، نیتاً قسم کھاتا ہے، اور اگر اس کے باوجود وہ قسم توڑ دیتا ہے تو اس کو کفارہ ادا کرنا اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی جانتے چلیں، اس سے پہلے آپ نے یہ جان لیا کہ قسم کھانا مشروع ہے، یعنی جائز ہے، تو کیا قسم کھانا ہر بات میں کوئی قسم ہی کھائے گا؟ جیسے پہلی قسم آئی لغو والی، ہر بات میں قسم کھانا۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے رسول، وہ لوگ جو سچی قسم کھاتے ہیں لیکن بہت زیادہ کھاتے رہتے ہیں،
وہ جھوٹی قسم نہیں، لیکن ہر بات میں قسم کھانا، ہر بات میں، اور اللہ کی قسم کھانا، ہر بات میں قسم کھانا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم میں فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے۔ زیادہ قسمیں، یعنی نبی کو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ قسمیں کھانے والے کے چکر میں نہ پڑنا۔ اب وہ لوگ اندازہ لگائیں جو ایک جملہ پورا کرنے کے لیے 10 مرتبہ قسم کھاتے ہیں، اپنی ایک بات مکمل کرنے کے لیے 20 مرتبہ قسم کھاتے ہیں، وہ اندازہ لگائیں کہ وہ شریعت کے مطابق چل رہے ہیں یا شریعت کے خلاف چل رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ، یہاں پر یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ کثرت کے ساتھ بغیر ضرورت کے قسم کھانا، اگرچہ قسم کھانا جائز ہے، اگرچہ قسم کھانا جائز ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ قسم کھانا، بغیر ضرورت کے قسم کھانا، اس آیت کی روشنی میں کیا ہوا؟ مکروہ۔ لہٰذا ہمیں زیادہ قسم کھانے سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ قسم کھانا مشروع ہے، یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمیں کس طرح کی قسم کھانی چاہیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں یہ 3 قسمیں جو آپ کو بتلائی گئیں، اس کی روشنی میں کس کی قسم کھانی چاہیے۔ ماں کی قسم، بھائی کی قسم، بیوی کی قسم، بیٹے کی قسم، ان کی قسم، ان کی قسم، کیا کہا ہے شریعت اسلامیہ نے؟ کوئی تحدید کی ہے یا بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ قسم صرف اور صرف اللہ تعالی کی اور اس کے اسماء و صفات کی کھائی جا سکتی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی اور اس کے اسماء و صفات کی قسم کھانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا مطلقاً حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات، بس قسم کھانا جائز ہے، لیکن آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے، چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی، فقد کفر او اشرک، تو گویا کہ اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یعنی 2 چیزوں میں سے ایک چیز، اب چاہے وہ ماں کی قسم ہو یا باپ کی قسم ہو یا کسی بھی کی قسم ہو، وہ ابھی اور آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ تو اس سے یہ روایت یہ بتلا رہی ہے کہ قسم کھانا جائز ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اور اس کے اسماء اور صفات کی۔ یعنی کوئی کہہ رہا اللہ کی قسم یا رحمان کی قسم یا رحیم کی قسم، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایک انسان غیر اللہ کو چھوڑ کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے اسماء و صفات کی قسم کھائے گا اور دوسرے کی نہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں شرک ہے غیر اللہ کی قسم کھانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی گویا کہ اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو آخر شرک کیوں ہے، یہ سوال جاننا ضروری ہے۔ ایک شخص قسم کھانے والا جب وہ کسی کی قسم کھاتا ہے تو گویا کہ اس کی تعظیم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر بیٹے کی قسم کھا رہا ہے تو وہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اور یہ تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشابہ ہوتی ہے، اور اس کے مشابہ کسی چیز کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لہذا یہاں پر یاد رکھیے، یہی وہ تعظیم جو جس کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ کسی اور کی طرف لوٹایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کفر ہے یا شرک ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھاتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ حدیث میں آپ دیکھیں گے بارہا آپ کو یہ چیز ملے گی، والذی نفسی بیدہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. جان کی قسم نہیں. ایک انسان کہتا ہے اپنی زندگی کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ابھی میرے بچے چھوٹے چھوٹے، اپنی زندگی کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اپنی موت کی قسم، اپنی زندگی کی قسم، اس کی قسم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. کس کے ہاتھ میں سب کی جان ہے؟ اللہ تبارک، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم. معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے یا کفر ہے. اب وہ لوگ جو باپ دادا کی قسم کھاتے ہیں، کیا حدیث سے اس کے بارے میں کچھ ثبوت ہے، یا بس یوں ہی کہہ دیا جاتا ہے نہیں باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ؟ ماں کی قسم، باپ کی قسم، دادا کی قسم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، متفق علیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ اپنے باپ دادوں کی قسم کھاؤ. فمن کان حالفا فلیحلف باللہ، لہذا جو شخص قسم کھانا چاہتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے اور یا پھر وہ شخص خاموش رہے. یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ باپ دادا کی قسم کھانا کیا ہے؟ غلط ہے، گناہ ہے، حرام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی روشنی میں یہ بات کہاں تک پہنچ جاتی ہے؟ شرک تک پہنچ جاتی ہے یا کفر تک پہنچ جاتی ہے. لہٰذا وہ لوگ جو عام طور پر باپ دادا کی قسم کھاتے ہیں ان کو اس چیز سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ اپنے مال کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنی امانت داری کی قسم کھا لیتے ہیں، اپنے ایمان کی قسم کھا لیتے ہیں. کہتے ہیں ایمان کی قسم، میں مسلمان ہوں، ایمان کی قسم کہہ رہا ہوں، میں اس بات میں سچا ہوں. ٹھیک ہے، اس بات میں تو آپ سچے ہو، لیکن یہ قسم کھانا آپ کا سچا ہے کیا؟ یہاں پر یہ چیز دیکھنا ہے. دیکھیے ایک مسلمان جو ہوتا ہے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یہ مومن جب زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے تو نکالنے سے پہلے سوچتا ہے کہ کہیں غلط تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن ایک کافر آزاد ہوتا ہے. ایک مومن اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے تو سوچتا ہے قدم رکھنے سے پہلے کہ یہ قدم رکھنا صحیح یا غلط. ایک آدمی کسی سے تعلق قائم کرتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے یہ تعلق قائم کرنا صحیح ہے یا غلط، ایک مومن. لیکن ایک کافر، اس کو اس دنیا ان ساری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لہذا جو لوگ امانت کی قسم، ایمانداری کی قسم، مال کی قسم، دولت کی قسم کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں من حلف بالامانۃ فلیس منا، کہ جو شخص امانت کی قسم کھاتا ہے وہ ہم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے. امانت چاہے اس کا تعلق ایمان سے ہو، چاہے اس کا تعلق امانت داری سے ہو، چاہے اس کا تعلق مال و دولت سے ہو یا کسی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. لہٰذا یاد رکھیے کہ وہ لوگ جو اس طرح سے قسم کھاتے ہیں اپنے مال کی، دولت کی، ایمان کی، یہ قسم کھانا بھی شریعت سے صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے ایک شخص اس عظمت کو اور بڑھانے کے لیے کہتا ہے کعبہ کی قسم. کیا کہتا ہے؟ کعبہ کی قسم. دوسرا کہتا ہے بھئی اس میں کیا پریشانی ہے؟ کعبہ کی قسم کھانے میں کیا پریشانی ہے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کعبے کی قسم. کیا کہا؟ لا والکعبہ، لا والکعبہ، کعبہ کی قسم. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا تحلف بغیر اللہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، رواہ الترمذی.
جیسے ہی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ یہ آدمی کعبہ کی قسم کھا رہا ہے، جبکہ تھوڑا سا جملہ بدل دیا جائے تو جملہ صحیح ہو جاتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم، رب کعبہ کی قسم، تو وہی صحیح ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لیکن اس شخص نے کیا کہا تھا؟ کعبہ کی قسم۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے تعظیماً، وہ سمجھ رہا ہے اس سے بڑی تعظیم کی جگہ مقام کیا ہے، لہٰذا وہ شخص غلو کا شکار ہو جاتا ہے اور جا کر کے شرک تک پہنچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، اس بات کا ہمیشہ ہم خیال رکھیں کہ کعبہ کی قسم کھانا بھی بالکل صحیح نہیں ہے۔ جس طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلاصہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے اسماء و صفات کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کی قسم کھانا صحیح نہیں ہے، بلکہ مطلقاً حرام ہے۔ جھوٹی قسمیں کھا کر وہ لوگ جو دکان پر رہتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے پتہ نہیں کتنا بیچ ڈالتے ہیں۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ خریدیں گے کچھ اور، بیچیں گے کچھ اور، قسم کھائیں گے کچھ اور، دل میں ہے کچھ اور، ہو رہا ہے کچھ اور۔ لیکن اس دل کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کو دھوکا، اللہ تعالیٰ ہی سے جھوٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اس طرح کی باتیں۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، آئیے ان لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں جو لوگ جھوٹ بول کر اپنی خرید و فروخت کرتے ہیں، سودا بیچتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، من حلف علی مال امرئ مسلم بغیر حقہ لقی اللہ وعلیہ غضبان، متفق علیہ، کہ جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ اب وہ لوگ اندازہ لگائیں جو ایک مال کو بیچنے کے لیے، سامان کو بیچنے کے لیے کتنی جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں، کتنی جھوٹی قسمیں کھا جاتے ہیں۔ اور یہاں تو جھوٹی قسموں کی بات ہے، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں کیا فرمایا؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کے چکر میں مت پڑنا جو زیادہ قسمیں کھانے والے ہیں۔ اب جب زیادہ قسمیں کھانے والوں کے چکر میں مت پڑنا، ان کی باتوں کو مت ماننا، یہاں پر منع کیا جا رہا ہے، قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے، اور یہاں پر وہ لوگ ہیں جو سچی قسمیں کھا رہے ہیں لیکن زیادہ قسمیں کھا رہے ہیں۔ اگر زیادہ قسمیں کھانا، اور ایک روایت اور سن لیں، اس کے بعد سنیں ایک روایت اور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ کان کھول کر کے سنیں جو اپنے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ قسم کھاتے ہیں۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، الحلف منفقۃ للسعۃ، الحلف منفقۃ للسلعۃ، قسم سودے کو زیادہ بکنے کا سبب ہے۔ الحلف منفقۃ للسلعۃ، قسم سودے کے زیادہ بکنے کا سبب ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی قسم کے ذریعے سے ٹھیک ہے آپ کا سودا زیادہ بک رہا ہے، آپ کی سیلنگ زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن آگے کیا فرماتے ہیں؟ ممحقۃ للکسب، لیکن کمائی کی برکت مٹانے کا ذریعہ بھی ہے۔ کمائی کی برکت مٹانے کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ یہی زیادہ قسم کھانا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ زیادہ قسم کھانا، زیادہ، یہاں جھوٹی قسم کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر بھی زیادہ قسم کھانا کمائی کی برکت مٹانے کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ہم بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ تو سچی قسم کھا رہے ہیں لیکن زیادہ کھا رہے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ
کمائی میں جو برکت ہوتی ہے اس کے مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں جو لوگ جھوٹی قسمیں زیادہ سے زیادہ کھاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں، لوگوں کو اندھیرے میں ڈالتے ہیں، وہ گناہوں کے کتنے مرتکب ہوتے ہوں گے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو زیادہ قسمیں کھا رہے ہیں، ان کی برکت جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زیادہ قسمیں کھانے سے ٹھیک ہے، تمہارا سامان تو زیادہ بک جائے گا، لیکن جو اس کی وجہ سے برکت آنے والی ہے وہ برکت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، یعنی ہر چیز میں قسم کھایا، ایسا بھی کھا لیا ویسا بھی۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، آخرت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ اور یہی نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ان کی طرف اپنے نظر رحمت کو بھی نہیں کرے گا۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں، زیادہ قسمیں کھاتے رہتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہ وعید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اندازہ، اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، قسم کھانا کچھ سمجھتے ہی نہیں، جب چاہ قسم کھا لیا، جیسا چاہ اپنی قسم کھایا، ماں کی قسم، بیٹے کی قسم، تمہاری قسم، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے قسم کھا لیا، ایسا کر لیا۔ کیا ہے یہ چیز؟ یاد رکھیے گا، اس کا تعلق سیدھے شرک اور کفر سے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ان ساری چیزوں سے آگاہ رہنی چاہیے، چونکہ اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اور عقیدے سے جب کسی چیز کا تعلق ہوگا، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال لے لے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی کا مال لے لے، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو اس کے اوپر واجب قرار دیتا ہے اور جنت کو اس کے اوپر حرام قرار دیتا ہے۔ وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہے، اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی معمولی سی چیز ہو تو؟ حدیث کیا آئی؟ جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی کا مال لے لے۔ اب یہ مال، وہ آدمی پوچھ رہا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ مال معمولی سی چیز ہو تو، بہت معمولی مال ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ چاہے وہ پیلو کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ پیلو ایک مسواک ہوتا ہے نا، پیلو کی مسواک مکہ حرمین میں عام طور پر، یہاں پر بھی وہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیلو کے درخت کی وہ شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر اس نے اتنا بھی جھوٹ بول کر کے کسی سے لے لیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو اس کے اوپر واجب قرار دے گا اور جنت کو اس پر حرام قرار دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ قسم جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقیہ کلام ہے، جس کو ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام چیز ہے، اس کا تعلق کچھ بھی نہیں ہے، یہ بہت سنگین جرم ہے، بہت سنگین جرم ہے جھوٹی قسم کھانا۔ ابھی پہلے آپ کو بتلایا گیا، اسی طرح سے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں آپ نے تحدید کی، بڑے بڑے گناہ کبیرہ، ان بڑے گناہوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور ناحق کسی کی جان کا قتل کرنا، اور جھوٹی قسم کھانا، یہ گناہ کبیرہ۔ جھوٹی قسم کھانا آپ کو بتلایا گیا
قسم کی 3 قسمیں. دوسری قسم کیا ہے؟ غموس، یعنی جھوٹی قسم. کسی کو دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کوئی شخص جو قسم کھاتا ہے اس کو یمین غموس کہتے ہیں، یعنی جھوٹی قسم. اور یہ اس کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہے. انسان کو توبہ اور استغفار اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اسی طرح سے کوئی شخص قبر کی قسم کھاتا ہے، یا کسی پیر کی قسم کھاتا ہے، یا نبی کی قسم کھاتا ہے، یا رسول کی قسم کھاتا ہے، یا فرشتوں کی قسم کھاتا ہے. جبریل کی قسم، ان سے معظم فرشتہ کوئی نہیں ہے. میں تم کو کہہ رہا ہوں جبریل امین کی قسم، میں اس بات میں سچا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس بات میں سچا ہے، لیکن تیرا یہ قسم کھانا سچا ہے یا غلط؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، یہ صحیح ہے یا غلط؟ ظاہر سی بات ہے، یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ فرمایا ہے من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، یعنی یہ سب قسم کھانا ناجائز ہے اور اس کا تعلق جا کر کے کفر اور شرک تک پہنچ جاتا ہے. قسم کھانے کے بعد اگر کوئی سچی قسم کھایا، یہ تو وہ ساری چیزیں ہو گئیں جو ممنوع ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں. ایک شخص سچی قسم کھایا کسی چیز کے لیے، مثال کے طور پر اس نے قسم کھا لیا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں کہیں نہیں جاؤں گا. قسم کھایا، جانا نہ جانا، کام کرنا نہ کرنا، یہ تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن اس نے قسم کھا لیا تھا. اب وہ دیکھ رہا ہے قسم کھانے کے 2 روز کے بعد کہ نہیں، جانے میں ہمارا فائدہ ہے، نہ جانے میں نقصان ہے، اور میں قسم کھا چکا ہوں. ایسی صورت میں اس کے لیے کیا شریعت اسلامیہ نے کوئی حل پیش کیا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف علی یمین فرا غیرہا خیرا منہا فلیکفر عن یمینہ ولیفعل الذی ہوا خیر. رواہ مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر وہ کسی اور میں بہتری دیکھے، یعنی جانے کے بارے میں قسم کھایا تھا کہ نہیں جاؤں گا، لیکن اب وہ دیکھ رہا ہے کہ جانے میں بھلائی ہے میرے لیے. ظاہر سی بات ہے وہ ناجائز چیز کے لیے نہیں جا رہا ہے، غلط کام کے لیے، اچھے کام کے لیے جا رہا تھا. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ بھلائی ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو قسم کھایا تھا اس کا کفارہ ادا کر دے اور وہ سفر کر جائے. قسم کھا لیا کہ فلاں سے اب کبھی بات نہیں کروں گا، لیکن دل میں آیا کہ نہیں، میں نے غلط کیا تھا، لیکن اب قسم کھا لیا، اب کیا کروں؟ اب تو بھائی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے. اس نے قسم کھا لیا تھا کہ فلاں سے بات نہیں کروں گا، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے یہی غلطی کی ہے اور اس سے ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اب وہ قسم کا کفارہ ادا کرے اور اس سے بات چیت چھوڑ دے. لیکن ایسا نہ ہو کہ اس نے قسم کھایا تھا کہ شراب نہیں پیوں گا، اب وہ کفارہ ادا کرے اور شراب پینا شروع کر دے. نہیں، یہاں پر اس قسم کو وہ جاری اور ساری رکھے، جو غلط چیز ہے اس پر وہ جاری اور ساری رہے، اور اس کو بلکہ اپنے لیے ڈھال بنا لے کہ نہیں، میں اس کے لیے قسم کھا چکا ہوں، اب مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا یہ ان چیزوں کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے جو جائز ہیں، جو مسموح ہیں، جس کو انسان کر سکتا ہے. شریعت کے خلاف جو چیزیں نہیں ہیں ان کے بارے میں یہ. اب یہاں پر بات یہ آئی کہ ان چیزوں کی وہ قسم کا کفارہ ادا کر دے، لیکن قسم کا کفارہ ہے کیا وہ کرے گا؟ اور پھر آپ کو دہرا دوں کہ قسم کی 3 قسمیں، لغو، لا یعنی قسم، تکیہ کلام جو ہے اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. انسان کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. نمبر 2، غموس، جھوٹی قسم، جو دوسرے کو دھوکہ اور فریب کے لیے قسم کھاتا ہے، اس کا تعلق گناہ کبیرہ سے ہے، اس میں بھی کفارہ نہیں ہے بلکہ اس پر توبہ اور استغفار ہے. تیسری قسم مؤکدہ، جو شخص اپنی بات میں پختگی اور مضبوطی لانے کے لیے ارادتاً قسم کھاتا ہے اور پھر وہ قسم توڑ دیتا ہے، تو اس پر کفارہ ہے. کفارہ کیا ہے؟ آئیے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. کفارہ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اس کو کرنا ہے، کوئی ایک عمل اس کو کرنا ہے. نمبر 1، غلام آزاد کرنا. یہ دور ہے ہی نہیں،
غلام آزاد کرنا. اگر وہ غلام نہیں آزاد کر سکتا ہے تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے, 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پہنائے, کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے, نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑے پہنا سکتا ہے, غلام کا تو دور ہے ہی نہیں, لیکن یہاں نہ کھانا کھلا سکتا ہے نہ کپڑے پہنا سکتا ہے, تو وہ کم سے کم 3 دنوں کا روزہ رکھے, 3 دنوں کا روزہ رکھے. لیکن یاد رکھیں, کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں, چونکہ کھانا کھلانے میں بھی پریشانی, پیسہ خرچ ہوگا, کپڑا پہنانے میں بھی پریشانی, پیسہ خرچ ہوگا, چلو 3 روزہ رکھ لیتے ہیں. یاد رکھیں, جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو کھانا کھلانے کی, جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو کپڑے پہنانے کی, تو ایسی صورت میں وہ شخص کیا کرے گا, 3 دنوں کا روزہ رکھے گا. اب یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے کہ اگر کوئی شخص انجانے میں, جیسے آج ہم نے یہ سنا کہ یہ سب قسم کھانا, ماں کی قسم, باپ کی قسم, تیری قسم, میری قسم, بیٹے کی قسم, بیوی کی, یہ سب غلط ہے. اب ہم نے عزم مصمم کر لیا, پکا ارادہ کر لیا کہ اب ہم اس کام کو نہیں کریں گے, لیکن چونکہ ہمارا تکیہ کلام تھا, بات کرتے کہتے کہیں زبان سے ادا ہو گئی. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کا کوئی حل ہے کہ چلو اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے پہناؤ یا 3 روزہ رکھو؟ کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی کہتے ہیں, اور صحیح بخاری کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حلف منکم فقال فی حلفه باللات والعزى فلیقل لا الہ الا اللہ. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب انہوں نے اسلام قبول کیا, چونکہ مشرکین مکہ پہلے اپنے بتوں کی قسم زیادہ کھایا کرتے تھے, لات کی قسم, عزا کی قسم, نصر کی قسم, یہ زیادہ کھایا کرتے تھے. صحابہ جب نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے تو ظاہر سی بات ہے اس کا تعلق کس سے, شرک سے ہے. وہ آدمی مشرک تو نہیں ہو جاتا لیکن شرکیہ اعمال ہے نا, لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا فرمایا, وہ لوگ چونکہ لات اور عزا کی قسم تکیہ کلام بن چکا تھا, انجانے میں بغیر ارادے کے ان کی زبان پر آ جایا کرتا تھا, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حلف منکم فقال فی حلفه باللات والعزى, جو تم میں سے قسم کھا رہا ہے اور اپنے قسم میں لات اور عزا کی قسم بغیر ارادے کے, اسی طرح سے آپ بغیر ارادے کے ماں کی قسم یا باپ کی قسم کہہ دیے اور یاد آ گیا فوراً, تو آپ کو کیا کہنا ہے, لا الہ الا اللہ. جب لا الہ الا اللہ آپ نے کہہ دیا تو وہیں پر معاملہ رفع اور دفع ہو گیا. اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کس بات کی کرنی ہے؟ کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے, ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش چاہیے اور اپنی نسل کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسموں کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ قسموں کی حفاظت کرو. سورۃ المائدہ نے فرمایا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ, اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. اپنے قسموں کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے قسموں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں قسم کھانے سے گریز کریں, بچیں, زیادہ قسم پہلی بات نہ کھائیں. پہلی بات یہی ہے قسموں کی حفاظت, کہ پہلی بات زیادہ قسم ہم نہ کھائیں, اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر قسم کھا لیا ہے, جس بات پر قسم کھا لیا ہے اس کو ہم پورا کریں. چونکہ وہاں پر یہ ہوگا کہ آپ جائز قسم کھائیے, جائز چیز کے لیے قسم کھائیے, صرف اللہ کی قسم کھائیے, اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے قسم کھائیے, اور جب آپ نے قسم کھا لیا ہے تو اس چیز کو پورا کرنے کی آپ کوشش کیجئے. یہ ہے اس کے پورا کرنے کا مطلب. لہٰذا میرے بھائی اور دوستو, یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کا تعلق قسم سے تھا, جو عام طور پر لوگ غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں, شرکیہ اعمال کرتے جا رہے ہیں, کفریہ اعمال کرتے جا رہے ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے قیامت کا دن ہوگا, آپ نے دنیا میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ذرہ برابر اگر نیکی کی ہے وہ بھی مل جائے گی, ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مقدس میں فرمایا ہے، سورۃ الکہف میں فرمایا ہے کہ اس وقت جب نام اعمال دیکھیں گے لوگ تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے چھوٹی بڑی ساری چیزوں کو محفوظ کر لیا ہے، کسی چیز کو نہیں چھوڑا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی قسمیں کھانا جو ہم قسم کھاتے رہتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ شریعت میں تو اتنا بھی ہے، اگر آپ آنکھ کھولتے ہیں، اگر آپ کی نظر کہیں جاتی ہے تو اس کا بھی حساب ہوگا کہ یہ نظر اٹھی تھی تو کس کی طرف اٹھی تھی۔ زبان کھولتے ہیں تو یہ زبان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جو تم نے کلمہ استعمال کیا تھا، بھلائی کے لیے استعمال کیا تھا یا برائی کے لیے استعمال کیا تھا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں صحیح عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ماضی میں جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہوں، خاص طور سے اس موضوع میں قسم کھانے کے بارے میں، الہ العالمین لا علمی کی بنا پر ہیں، تو غفور رحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ ہمیں صحیح عقیدے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔